خبر شامل کرتے ہیں ڈیفنس کراچی سے۔ وہاں پر موجود ہمارے چیف رپورٹر سندھ عبد الرحمان عباسی کے ساتھ سابقہ ڈپٹی کمشنر اور سابقہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ، سابقہ چیف آفیسر پاکستان نیب، سابقہ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سندھ ڈاکٹر شفقت عباسی بھی موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان عباسی سے۔ جی عبد الرحمان عباسی، کیا کہنا ہے ڈاکٹر شفقت عباسی کا؟ اس وقت کراچی ڈیفنس کے ایریا میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ ڈی سی او ٹنڈولہ یار بھی رہے ہیں، اس کے علاوہ سرکاری عہدوں پہ بھی کافی فائز رہے، اور ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سندھ بھی رہے۔ تو ان سے ملتے ہیں ڈاکٹر شفقت عباسی صاحب۔ جی سر، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ ماشاءاللہ ڈی سی او ٹنڈولہ یار بھی رہے ہیں اور ایڈیشنل ہوم سیکرٹری بھی سندھ کے رہے ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو سر، سماجی خدمات تقریباً ہر فرد کر رہا ہے، لیکن سر سماجی جو برائیاں ہیں ان کو سر ختم کرنے کے لیے سر آپ کیا کہیں گے سر؟ سماجی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک اویئرنیس پروگرام ہونا چاہیے، جو لوگوں کو کم از کم ان کی مثلا کہ وہ اخلاقیات پہ ایک درس دینے چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے۔ میں 2 سال ڈائریکٹر نیب بھی رہا ہوں، اور 1 سال میں پبلک سروس کمیشن کا ممبر بھی رہا ہوں، ٹیکنیکل سائٹ پہ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ بھی رہا ہوں۔ تو ان سارے جو جگہوں پہ رہنے سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اب جیسے نیب میں یا اینٹی کرپشن میں لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، پکڑنے کے بعد وہ پلی بارگیننگ ہوتی ہے، کچھ پیسے دے کے جو ان کے اوپر ثبوت ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر سے وہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے یہ آرڈر بھی دیے تھے کہ جو بھی ایک دفعہ ملزم قرار دے دیا جائے تو اس کو پھر پوسٹنگ نہیں دی جائے، مگر ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد نکلنے کے بعد پھر سے لوگ نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں، پھر سے کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو نیب میں ایک پروگرام تھا، اس میں ANP کہتے ہیں اویئرنیس اینڈ اپنا اس کا اویئرنیس کا پروگرام تھا، تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اس میں نقصان کیا ہے، فائدے کیا ہیں، مذہبی حساب سے بھی، دنیاوی حساب سے بھی، اخلاقی حساب سے بھی سمجھایا جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہ نیب میں انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے تجزیہ لگایا کہ اس طریقے سے جیسے ہم پکڑتے ہیں اور سزائیں دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ عام لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہ دی جائے۔ اب کرپشن ہوتی ہے، بے ایمانی ہوتی ہے جس ملک میں، تو ایک طرف سے پھر کوئی اخلاقیات کا کوئی درس ہوتا ہی نہیں ہے، اخلاقیات کی کوئی ویلیوز نہیں رہتی ہیں، پھر آدمی ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جب یہ ایک دفعہ کرپشن اس میں گھس گئی۔ تو ہمارے تعلیمی ادارے معیاری قسم کے ہوں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آگے جا کے معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی۔ ہماری اسپتالیں ہیں، اگر وہ معیاری اسپتالیں ہوں تو آغا خان میں اور ساؤتھ سٹی میں کیوں جائے گا آدمی، کیوں ضیاء الدین میں جائے گا، کیوں جو ہے وہ اپنے لیاقت نیشنل میں جائے گا یا کسی پرائیویٹ۔ مگر حالات یہ ہیں کہ JPMC جیسا ادارہ ہے، سول ہاسپٹل جیسا اتنا بڑا ادارہ ہے جو سب سے بڑی ہاسپٹل ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نام نہیں لیتا ہوں، کہ ان کے اداروں کے سربراہ بھی جب اس دفعہ کرونا میں داخل ہوئے، کرونا ان کو ہو گئی یا کیا، یا ان کو چھوٹا موٹا آپریشن کرانا ہوتا ہے تو وہ بھی جا کے آغا خان میں کراتے ہیں۔ کہ جب میں سربراہ ہوں ایک علاقے کا، ایک اسپتال کا سربراہ ہوں، مجھے اپنے ادارے پہ یقین نہیں ہے تو دوسرا کیوں آ کے وہاں پہ علاج کرائے گا؟ آپ دیکھیں گے ساؤتھ کوریا ہے یا وہاں پہ اپنا تائیوان ہے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، انہوں نے ایک دن بھی لاک ڈاؤن نہیں کی، مگر ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی بندہ آپ کو بغیر ماسک کے نہیں ملے گا۔ اسکول میں بچے آ رہے ہیں تو ان کو سینیٹائز کر کے پہلے پاؤں جوتے ووتے اتروا کے یہ کر کے، تو یہاں پہ عام آدمی اس پہ جا نہیں رہا ہے۔ ادھر ایک عجیب سا ماحول ہے کہ یہ ایک امریکہ کی سازش ہے یا برطانیہ کی سازش ہے، تو کچھ نہیں ہے کرونا، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، مال کھانے کا طریقہ بند کیے ہیں۔ آپ نے جو پوچھا بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، اس پہ صرف پروٹوکولز مینٹین کیے جائیں، SOPs مینٹین کیے جائیں تو بچوں کو یا اسکول ٹیچر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسکول ٹیچرز کا اور اسکول ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ جو نہیں کریں پھر ان کو آپ
بند کر دیں اسکولوں کو یا کیا کریں. ہوم سیکرٹری ایک نہیں ہوتا, ایک ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوتا ہے, ایک لا انفورسمنٹ میں ہوتا ہے, ایک جوڈیشل سائٹ بھی ہوتا ہے. میں لا انفورسمنٹ میں تھا. تو لا انفورسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کے جو امن امان کو قائم کرنے کے لیے جو بھی ادارے ہیں ان سے جیسے پولیس ہے, رینجرز ہے, ان سے آدمی کانٹیکٹ میں رہتا ہے, ان کو انسٹرکشن ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہی ملتی ہے اور وہ وہاں پہ یہ لا کو امپلیمنٹ کرا. کہ جب حکومت کرپٹ ہو جاتی ہے نا تو عوام میں بھی آستے آستے وہ چیز گھستی ہے کہ بھئی یہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے, تو وہی کرتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی ہم بولتے تھے کہ بجٹ نہیں ہے تو یہ باہر سے دوائیاں آئیں گی, ہمارے پاس موجود نہیں ہے, تو باقی جا کے زکوٰۃ کے پیسے بچے ہیں تو اب زکوٰۃ سے تو آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. تو وہاں سے جواب آتا تھا ٹھیک ہے زکوٰۃ سے ہی دے دو. تو میں اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے, حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں گے ساؤتھ کوریا ہے یا وہاں پہ اپنا تائیوان ہے, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, انہوں نے ایک دن بھی لاک ڈاؤن نہیں کیا. مگر ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا کوئی بندہ آپ کو بغیر ماسک کے نہیں ملے گا. اسکول میں بچے آ رہے ہیں تو ان کو سینیٹائز کر کے پہلے پاؤں جوتے ووتے اتروا کے یہ کر کے. تو یہاں پہ عام آدمی اس پہ جا نہیں رہا ہے. ادھر ایک عجیب سا ماحول ہے کہ یہ ایک امریکہ کی سازش ہے یا برطانیہ کی سازش ہے, تو کچھ نہیں ہے کرونا, ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے, مال کھانے کا طریقہ بند کیے ہیں. آپ نے جو پوچھا بڑا اچھا سوال پوچھا, اس پہ صرف پروٹوکولس مینٹین کیے جائیں, ایس او پیز مینٹین کیے جائیں تو بچوں کو یا اسکول ٹیچر کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسکول ٹیچرز کا اور اسکول ایڈمنسٹریشن کے اوپر یہ دباؤ ڈالیں کہ وہ جو نہیں کریں پھر ان کو آپ بند کر دیں اسکولوں کو یا کیا کریں. ہوم سیکرٹری ایک نہیں ہوتا, ایک ایڈمنسٹریشن میں بھی ہوتا ہے, ایک لا انفورسمنٹ میں ہوتا ہے, ایک جوڈیشل سائٹ بھی ہوتا ہے. میں لا انفورسمنٹ میں تھا. تو لا انفورسمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کے جو امن امان کو قائم کرنے کے لیے جو بھی ادارے ہیں ان سے جیسے پولیس ہے, رینجرز ہے, ان سے آدمی کانٹیکٹ میں رہتا ہے, ان کو انسٹرکشن ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہی ملتی ہے اور وہ وہاں پہ یہ لا کو امپلیمنٹ کراتا. کہ جب حکومت کرپٹ ہو جاتی ہے نا تو عوام میں بھی آستے آستے وہ چیز گھستی ہے کہ بھئی یہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے, تو وہی کرتے ہیں. انجمن اتحاد عباسیہ ہماری ایک تنظیم صرف عباسی برادری کی بنی ہوئی تھی. یہ 1985 میں بنی تھی اور اس کو ابھی تقریباً 30-35 سال ہو گئے. پہلے 10 سال تک میں اس کا ورکر بھی رہا, بیٹھا رہا ہر فنکشن میں. اس کے بعد پھر پچھلے 26 سال سے پھر میرے کو 26 سال پہلے انہوں نے مجھے پریزیڈنٹ بنایا تھا. اور ہماری ہر 2 سال بعد الیکشن ہوتی ہے, مگر وہ ہر الیکشن میں مجھے انپوزی چھوڑ دیتے ہیں. تو تقریباً 26 سال سے ان کا اعتبار ہے میرے اوپر کہ میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں تنظیم کا. ہماری تنظیم کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ہم نے اپنی تاریخ پڑھی ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, جس کے نام سے ہم حضرت عباس کے نام سے عباسی کہلاتے ہیں. ان کا طریقہ کار ان کا یہ تھا کہ انسان ذات کی خدمت کریں, مسلمانوں کی خدمت کریں, انسانیت کا درس دیں اور مظلوموں کا ساتھ دیں. پلیٹ فارم ہمارا ہے پورے پاکستان میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہمارا یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس میں یہاں سے لے کے کشمیر تک ہر زبان بولنے والا, ہر علاقے کا آدمی. بہت شکریہ عبد الرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.